بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ تعالی حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ حج کرتے ہیں تو حج پر بہت زیادہ لوگ تشریف لائے ہوتے ہیں، وہاں پہ بہت زیادہ ہجوم ہوتا ہے حج کے لیے لوگوں کا۔ اب حج سے فارغ ہوتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں، یا اللہ کیا سب کا حج قبول کر لیا ہے؟ سب کا حج تو نے قبول کر لیا۔ رات کو سوئے تو آواز آئی، اے میرے بندے ابراہیم ابن ادم، میں نے سب کا حج قبول کر لیا ہے سوائے ایک بندے کے، سوائے ایک بندے کے۔ یا اللہ وہ کون ہے؟ کہا اس کا نام ہارون برقی ہے، ہارون برقی ہے اور برق کا رہنے والا ہے۔ اچھا، آنکھ کھلی، اب تلاش میں نکل پڑے، اور برقی کے جو لوگ جہاں پر ان کے خیمے لگے تھے وہاں پہ پہنچے، لوگوں سے پوچھا اس نام کا، ہارون برقی نام کا کوئی شخص ہے؟ ان کا ہاں ہے، وہ بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، وہ تو اللہ کا ولی ہے، نیک ہے۔ اچھا کہاں پہ؟ میں اسے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا وہ اس پہاڑ کی جانب ہوگا، وہاں پہ بیٹھا اکیلا اللہ اللہ کر رہا ہوگا۔ ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ تلاش میں نکلے، پہاڑ کی جانب دیکھا، کیا دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے اور اللہ اللہ کر رہا ہے، اس کا ایک بازو ہے، ایک بازو کٹا ہوا ہے۔ ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ اس کے پاس پہنچتے ہیں، جا کر سلام کرتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں۔ پوچھتا ہے کہ آپ پوچھتے ہیں کہ تمہارا نام ہارون برقی ہے؟ ہاں جی میرا نام ہارون برقی ہے۔ اچھا کس لیے آئے ہیں آپ؟ کس لیے آئے ہیں آپ؟ ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب چہرہ دیکھا تو روشن چہرہ، سارا کچھ، کہا میں آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا۔ کہا نہیں جو بات ہے وہ بتاؤ۔ کہا نہیں میں آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا۔ جانے لگے تو وہ شخص ہارون برقی کہنے لگا، اے ابراہیم ابن ادم، جو تم نے خواب دیکھی ہے وہ بیان کرو مجھ سے۔ ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ کہ اتنے مقام پر، اور اللہ کہتا ہے کہ اس کا میں نے حج قبول نہیں کیا، اتنے مقام پر کہ اس کو پتا ہے کہ مجھے یہ خواب آئی ہے اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا، اور میرے نام کو یہ کیسے جانتا ہے؟ کہا ہارون برقی کو کہ آپ کا حج قبول نہیں ہوا اس کے بارے میں۔ کہا میں تو 40 سال سے آ رہا ہوں، 40 سال سے آ رہا ہوں، لیکن ہر سال میرا حج قبول نہیں ہوتا۔ میں کہا جی ہر سال آپ کا حج قبول نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ اب ہر سال آتے ہیں، مشقت بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ کا حج قبول کیوں نہیں ہوتا؟ میں کہا ابراہیم ابن ادم، اس میں تمہارا دل دکھے گا اگر میں نے بتا دیا، تمہیں تکلیف ہوگی۔ کہا مجھے تکلیف نہیں ہوتی، آپ مجھے بتائیں تو صحیح، کیا بات کیا؟ کہا بات یہ ہے کہ میں بڑا مالدار تھا، میرے پاس بڑا پیسہ تھا، بڑی دولت تھی، سارا کچھ تھا، جگیریں تھی، مال و زر تھا، مال مویشی تھے میرے پاس، سارا کچھ تھا، میں بڑا عیاش شخص تھا، میں شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا، بڑے عیب، ہر عیب میرے اندر پائے جاتے، لیکن میری والدہ مجھے روکا کرتی تھی اکثر، کہتی بیٹا یہ گناہ نہ کر، ایک دن اللہ کی پکڑ بڑی سخت آئے گی، نہ کر بیٹا۔ وہ مجھے مار بار منع کرتی تھی۔ ایک دن تو انتہا ہو گئی کہ رمضان شریف کا مہینہ تھا، تو میں نے دن کے ٹائم جا کر اپنی والدہ سے کہا مجھے کھانا دو، تو میری والدہ نے کہا بیٹا شرم کر، اگر تم روزہ نہیں رکھتے تو لوگوں کے سامنے کھا تو نہیں، کچھ شرم کر لو۔ تو میں نشے میں تھا، شراب کے پی رکھی تھی میں نے کیا کیا کہ اس ہاتھ سے اپنی ماں کو زور سے تھپڑ مارا، اور میری ماں تندور کے قریب کھڑی تھی اور تندور بر رہا تھا، اس کے اندر آگ تھی، میری ماں اس جلتے ہوئے تندور کے اندر گر گئی، اور میری ماں سڑ کے راکھ ہو گئی، وہ فوت ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ اور وہ چیخ کر یہ کہہ رہی تھی کہ اس ظالم کو میرے جنازے میں شامل نہ ہونے دینا، اس کو میری چارپائی کو کندھا نہ دینے دینا، اس کو میری قبر پر آنے نہ دینا۔ چیخ کر کہتے میں نشے میں تھا، مجھے کوئی پتہ نہیں چلا، لوگوں نے مجھے پکڑا اور کمرے میں بند کر دیا،
جب مجھے ہوش آئی تو صبح میں نے کیا دیکھا کہ میری بیوی جو ہے وہ سامان باندھ رہی ہے اپنے سسرال جانے کے لیے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، کیوں سامان باندھ رہی ہو؟ کہا ایک قاتل کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی۔ کون قاتل؟ کہا تم قاتل ہو، جس نے اپنی ماں کا قتل کیا ہے، جس نے اپنی ماں کو جلتے ہوئے تندور میں ڈالا ہے، اس کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی، میں جانے لگی ہوں اپنی ماں باپ کے گھر۔ ابراہیم ابن ادم، مجھے بڑا غصہ آیا اور میں نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا۔ جس ہاتھ سے میں نے اپنی ماں کو تھپڑ مارا تھا میں نے وہ ہاتھ کاٹ لیا، اور میں روتا رہا اور ہر سال آتا ہوں اور آ کر اللہ کے گھر کا حج کرتا ہوں، 40 سال سے آ رہا ہوں اور روتا رہتا ہوں، گڑ گڑاتا رہتا ہوں، معافی مانگتا رہتا ہوں، لیکن میرا حج قبول نہیں ہوا۔ ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ اٹھ کے اس کے منہ پہ زور سے تھپڑ مارا، کہا بدبخت، تو 40 سال سے آ رہا ہے، اگر 100 سال سے بھی تو آئے گا نا تو تیرا حج قبول نہیں ہوگا، تو اتنا ظالم کہ اپنی ماں کو جلتے ہوئے تندور میں تم نے پھینک دیا، تجھے ذرا سی شرم نہیں آئی؟ اللہ اکبر۔ ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ غصے میں آ کر گھر میں واپس آئے تو آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی تو میرے آقا کا دیدار ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا ابراہیم ابن ادم، تو نے اسے اللہ کی رحمت سے مایوس کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ تو قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، تم نے اسے اللہ کی رحمت سے مایوس کیوں کیا ہے؟ کل قیامت کا دن سن، وہی ماں اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گی، وہی ماں اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ سوال کریں، یا رسول اللہ وہ کیسے؟ میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرشتوں کو فرمائے گا اس کو لے جاؤ جہنم پہ پھینک دو، اور فرشتے اسے لے کر جہنم میں جانے لگے تو وہ مڑ مڑ کے دیکھے گا پیچھے ماں کی چہرے کی جانب، ماں یہ مجھے آگ میں پھینکنے لگے، ماں یہ مجھے دوزخ میں پھینکنے لگے، ماں مجھے یہ عذاب میں پھینکنے لگے، ماں اس وقت مجھے ذرا سی تکلیف ہوتی تھی تو بے چین ہو جایا کرتی تھی، ماں ذرا سی تکلیف ہوتی تھی ساری رات اٹھا کر تو اپنے ادھر جھومتی رہتی تھی ادھر جھومتی رہتی، جب تک مجھے سکون نہیں ملتا تھا تجھے سکون نہیں آتا تھا، تو ذرا سی تکلیف نہیں برداشت کر سکتی تھی، ماں آج تیری آنکھوں کے سامنے مجھے آگ میں جلانے لگے، ماں کیا تو برداشت کرے گی کہ یہ تیری آنکھوں کے سامنے مجھے آگ میں جلا دے؟ تو میرے آقا فرماتے کہ ماں کی ممتا تڑپ اٹھے گی، وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرے گی یا اللہ جو اس نے ظلم اور زیادتیاں میرے ساتھ کی ہیں، بے شک سب سے بڑا ظلم اس نے مجھے کیا، مجھے جلا دیا ہے، یا اللہ وہ تو میں برداشت کر سکتی ہوں لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ماں کی محبت دیکھو کتنی، ماں کا پیار دیکھو کتنا، اللہ اس ماں کی وجہ سے اللہ کرم فرمائے گا، اس کے بیٹے کی بخشش فرما دے گا، وہ کہے گی یا اللہ میں اسے معاف کرتی ہوں، یا اللہ میں اسے معاف کرتی ہوں، تو رب فرمائے گا، میرے آقا فرماتے میں رب فرمائے گا اس کے بیٹے کا کہ آؤ اور اپنی ماں کی انگلی پکڑو اور تم دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ، تو اس کی ماں کی وجہ سے اللہ اس کی بھی بخشش فرما دے گا اور اس کی ماں کی بھی بخشش فرما دے گا۔ ماں کی محبت یہ ہے، اللہ ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔